اگر ہم نے خاندان نبوت سے محبت کا دعویٰ کیا تو ہمیں وہ طریقہ اپنانا چاہیے جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خاندان نبوت کے افراد کا طریقہ اور راستہ ہے۔ انہوں نے مال و زر کی پرواہ نہیں کی، اقتدار اور حکومت کی پرواہ نہیں کی، انہوں نے اللہ کے نام پر زندگی گزاری، اللہ کے نام پر انہوں نے اپنی جانیں قربان کی۔ یہی راستہ کامیابی کا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر ماتم کی مجلسیں سجانا، تعزیے نکالنا، خرافات اور بدعات کو فروغ دینا، یہ ان سے محبت کی نشانی نہیں ہے۔ ان سے محبت کی نشانی یہ ہے کہ ہم اس طریقے کو اپنائیں جس طریقے پر انہوں نے زندگی گزاری، ہم ان صفات کو اپنے اندر لائیں جن صفات کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری۔ یہ جو آج حضرت حسین کے نام پر تماشے رچائے جا رہے ہیں، یہ جو آج حضرت حسین کے نام پر ماتم کی مجلسیں سجائی جا رہی ہیں، اس سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو کیا فائدہ ہو، ہم کو آپ کو کیا فائدہ ہو؟ شہادت سے پہلے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے خواب دیکھا تھا 9 محرم کو، 10 کو شہادت ہوئی، 9 کو انہوں نے خواب دیکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نانا جان کو خواب میں دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما رہے ہیں کہ حسین اب تم ہم سے آ کر ملنے والے ہو، یعنی وقت آخر قریب ہے۔ خواب ختم ہوا، نیند سے اٹھے تو حضرت زینب ان کی بہن، انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ سے اپنے بھائی سے پوچھا، بھائی جان کیا ہوا؟ انہوں نے خواب ذکر کیا اور کہا کہ شہادت قریب ہے۔ حضرت زینب رو پڑی تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ میری پیاری بہن، میری شہادت کے بعد نہ اپنا گریبان پھاڑنا، نہ ماتم کرنا، نہ زور زور سے چیخ کر رونا، ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہارے وقار کو، تمہارے تحمل کو نقصان پہنچائے، جو تمہارا مقام ہے اس مقام سے نیچے تم کو لے آئے۔ اپنی بہن کو وصیت فرمائے کہ میرے انتقال کے بعد یہ عمل نہ کرنا۔ غور کیجئے کہ حضرت حسین تو اپنی سگی بہن کو یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے انتقال کے بعد زور زور سے بین نہ کرنا، بلند آواز سے رونا نہیں، کپڑے نہ پھاڑنا، نوحہ نہ کرنا۔ اور آج انہی کے نام پر لوگ ماتم کی مجلسیں سجا رہے ہیں، لوگ اپنے آپ کو، اپنے جسم کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اور حضرت حسین کے نام پر ایسی قبیح اور شنیع بدعات کو اختیار کر رہے ہیں جو اسلام سے، شریعت سے ٹکرانے والی۔ یہ طریقہ حضرت حسین کا طریقہ نہیں ہے۔ ان کا راستہ وہ ہے جو میں نے عرض کیا، صبر کا، استقامت کا، عبادت اور پرہیزگاری کا، راضی برضا رہنے کا، باطل کے مقابلے میں ڈٹ جانے کا، حق پر قائم رہنے کا، اور زندگی کی آخری سانس تک اللہ کے نام پر زندگی بسر کرنے کا، اپنے آپ کو، اپنی آل و اولاد کو اللہ کے دین کے لیے نچھاور کر دینے کا۔ یہ طریقہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اس کو اپنائیں گے تو ہمارے لیے کامیابی اور